واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اجعلنا منهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن عظیم کا میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، ایسے ہی جیسے ایک جسم کی مانند آپ اب پڑھ کے یہاں شروع میں دیکھو گے اللہ یہ بات تو سود کی کر رہے ہیں اور آگے کچھ اور بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ہر بات ایک بات سے نکل رہی ہے، ہر بات سے دوسری بات کے لیے ایک پیغام ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سود کی بات سے اللہ شروع کر کے ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے مال کی محبت میں آگ کو خریدتا ہے۔ جب ہمیں زیادہ سے مال الہاکم التکاثر کی طلب آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر طریقے سے، اور ہر طریقے میں بدترین طریقہ سود ہے۔ اور بہت بڑا سانحہ یہ ہے کہ سود اتنی واضح چیز ہے۔ کیا میں نے کسی کو 100 روپیہ دیا اور میں نے اسے کہا جب میں اسے واپس لوں گی میں 102 روپے لوں گی، دس از سود، یہ ہے سود۔ بھائی اب کوئی ہے اس میں کہ آپ کو سمجھ نہ آئی گا، میری بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ سود کیا ہے؟ کسی بھی رقم کے اوپر کچھ تھوڑا زائد لینا۔ کچھ جو میں نے زائد لیا وہ میرے اندر کیا طلب تھی؟ میرے پیسے وہ تھے رہنے لیکن میرا ماتے وادا جائے گا۔ یہ چیز یہود سے نکلی، حیران کن بات یہ ہے یہود سود نہیں کھاتے خود، لیکن پوری دنیا میں انہوں نے سود کا جال پھیلا دیا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ ہر تھرڈ پرسن جو ہے اس میں ملوث ہے، اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو نئے نئے رنگ دیتے ہیں۔ اور حیران کن بات اور بھی اس پر یہ کہ بڑے بڑے ہمارے مفتی، بڑے بڑے مولوی صاحب، بڑی بڑی شخصیات جون سی ہیں، انہوں نے اسی سود کو نئے رنگ دے کے، نئے بینک بنا کر، نیا نیا کچھ اس میں رنگ بھر بھر کے تو وہ کیا کر دیا ہے؟ جائز کر لیا ہے۔ بھائی دیکھو رنگ جون سا مرضی چڑھاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میزان بینک ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اسلامی بینکاری، اسلام کا نام لکھا ہے۔ اچھا تو ایک تم اس کو جانتی ہو، خیابان 2 میں کلاس میں تھی، تو وہ مجھے کہتی کہ آپا جی جو میزان بینک ہے نا شہر میں بڑی شاخ، اس کا ہیڈ میرا میاں ہے، تو وہ کہہ رہا تھا آپا جی کو کہنا کہ خدمت کا موقع دیں۔ میں نے کہا بھی خدمت یہی ہے کہ وہ مجھے یہ بتائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس اتنا بتا دے، یہ اس کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ کہتی اب اس کو میں نے کیا کہنا، آپ میرے سے ہی پوچھ لیں کہ میرے میاں نے میرے باپ کو کہا کہ ابا جی جب تک میری جاب ہے آپ اس میں گاڑی لے لیں جلدی جلدی قسطوں پہ۔ تو میرے سسر نے کہا استغفار کر، مجھے کبھی بھی نہ یہ کہنا کہ میں بینک سے قسطوں پہ گاڑی لوں گا، یہ قسطیں ہیں ہی سود۔ کہتی آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہے بینک، یہ میزان بینک کیا ہے۔ یعنی اس کے ایک جوبین نے یہ خود سے مجھے بات بتائی۔ اب کوئی ہے شک کی گنجائش؟ ابھی بھی ہم شک کریں کہ نہیں جی نہیں وہ تو تقی عثمانی نے بنایا ہے، تقی عثمانی کا ابا بھی بنا لے، اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ ایک بات یہ نہیں ہمیں دیکھنا کہ بات کرنے والا کون، یہ بچہ بات کر رہا ہے یا میں بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں بات کی حیثیت کیا ہے، اگر بچہ ٹھیک بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں۔ اب اتنا واضح جو ایک ایگزامپل سے، ایک مثال سے میں نے آپ کو بات بتا دیا۔ میرا خیال کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ بزنس کریں، کوئی وہ کاروبار کریں جس میں ہم، اب یہ دیکھو یہ سوتر منڈی ہے، آپ اس پہ حیران ہو کہ جب بھی میرے میاں کی جاب تھی، ہم تو ریٹائر ہیں، تو کبھی بھی وہ جب بھی بارش نہ ہوتی ہے نا فیصل آباد میں، ہم کالونی میں رہتے تھے، شوگر مل کالونی میں، تو سارے کہتے چونکہ اتنے سوتر منڈی اس لیے میں نہیں پہنتا، سوتر منڈی دے وچ چونکہ سود ہی سود ہے، اتنا زیادہ یہاں سود ہے کہ اس لیے اللہ نے اتنی ناراضگی ہوئی میں نہیں پاتا، یعنی کنسیپٹ تھا۔ اور وہاں کا ایک بندہ بڑا مشہور تھا، تقریباً جو اس سے لنک رکھتے ان کو اس کا نام ہی آتا ہوگا کہ وہ سود میں سب سے نمبر 1 ہیڈ تھا وہ وہاں کا۔ تو اچھا ان کے اسی کے ایک بندے نے بتایا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک ہال ہے میں نے لیا کرائے پہ، اس کے اندر 1 ٹکے کی چیز نہیں ہے،
لیکن میں لاک کر کے دیکھو اس کو بیچ دیا, کسی کو کہہ دیا کہ اے دے 2 لاکھ کا سامان ہے, اس نے وہ 2 لاکھ کا دے دیا, انہیں اگے 2 لاکھ کا دے دو, انہیں اگے 2 لاکھ کا, تو اس میں ہم کما رہے ہیں, یا رات کو ہر بندہ کما کے آتا ہے, لیکن اس کے اندر 1 روپے کی چیز بھی نہیں ہے. یہ کسی اس بندے نے بات کیا ہے جو ادھر بزنس کرتا ہے. اب یہ دیکھو اللہ ہمیں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں, اب بات کرنے کے بن گیا نا, کہ ہم لوگ دنیا کے مال کی خاطر خدا کو ناراض کرتے ہیں. خدا کیا کہتا ہے؟ سود کھانے والے بھاولے ہیں. بھاولا کتنا بھیانک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہے کہ اے انسان دنیا کے مال کی محبت میں آخرت کی تباہی مت کر. رزق جو رحمان نے تیرے مقدر میں لکھا تجھے ہر صورت ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے موت کا فرشتہ تیرے پیچھے لگا ہے, ایسے ہی رزق بھی تیرے پیچھے لگا ہے, وہ تجھے ملنا ہی ملنا ہے ہر صورت. ہم لوگ جو اصل میری منزل ہے اس کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے. مجھے یہی ہر وقت فکر ہے کہ بھائیا میرا نا میرا VIP ہونا چاہیے, اسٹیٹس اور ہر چیز میری, مینو سب تو آگے ہونا چاہیے, میں پیچھے نہ رہ جا. لیکن جب ہم کل ہی چھوڑ کے اس کو خالی ہاتھ جاتے ہیں, ہر چیز پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, تو کتنی بڑی میرے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ہم لوگ اتنا مال بناتے ہیں, اتنا سجاتے ہیں, اتنا کچھ, لیکن خالی ہاتھ جاتے ہیں. تو یہ ہر چیز, یہ تو دہرانے والی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ سچائی ہر روز ہمارے ساتھ پیش آ رہی. تو وہ قبر کی بھیانک گھاٹی جس کے اندر 1 روپیہ رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی, بندے نے پیمائش کر کے بھائی بنا دینے قبر دا لحد, اتنے 1 سوٹ بھی نہیں وادو رکھا جا سکتا, وہ 2 کپڑے بھجوا دیں بندے دے نال. یہ اللہ میں آپ کو ڈرانا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ مال کی محبت میں تم لوگ آخرت کی تباہی مت کرو, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اس لیے پہلے سود کی بات کی, اور پھر ساتھ ہی کیا کہا, اور اللہ سے ڈرو. ہم اس طرح کرتے کب کرتے ہیں جب اس سے نہیں ڈرتے. اچھا دیکھیں, ہم ایک مکھی سے بھی ڈرتے ہیں, مچھر سے بھی ڈرتے ہیں, ایک اس بادشاہ کول سے نہیں ڈرتے. یہ اس کی وجہ کیا؟ ایک شیطان مردود جو ہمیں ہر وقت کہے کون نہیں کل ویکھی جائے گی, چلو آج تو انجوائے کر لو, وہ کل 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 کب کا آئے گی, کل پھر میری قبر آ جاتی ہے. اور ایک میرا نفس, نہ یہ سیر ہوتا ہے, نہ یہ بھرتا ہے, اور نہ مجھے کہیں سکون ملتا ہے. میں ہر وقت گلے شکوے, او دینا خاوند دا کر, دوجا کو کر, ہور او میرا نہیں حق دیندا, او میرا دیندا ہے. ہم اسی جھگڑے اور لڑائی میں کرتے 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 ہم قبر پہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو, امید ہے فلاح پاؤ گے. اللہ اکبر. جی ہماری کامیابی کی جو سند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ, لوگوں مجھ سے ڈرو, لوگوں مجھ سے ڈرو. میری ہستی ہے اس لائق کہ مجھ سے ڈرا جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ لوگ مجھ سے ڈریں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا ڈر اصل سرمایہ ہے. اور فوراً اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے. کافر کون ہے؟ جو رب کی بات نہیں مانتا. جب میں نہیں مانتی تو بے شک میں کلمے والی ہوں, میں کافر ہوں بھائی. جب میں رحمان دی گل نہیں منی تو میں منکراں چ آ گئی. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے, سبحان اللہ, جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے. یہ کیوں اللہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی تو اینے کو دنیا دی خاطر رب نو ناراض کرنا ہے, اس رب نو جن نے تیرے لیے اینی وڈی جنت بنائی ہے کہ وہ وسعت زمین آسمان جنی. سبحان اللہ. اینی کو شادی خاطر اینی عظیم عطا میرے رب دی بخشش, اور جڑا ہر روز پچھلی رات کو آ کے آپ کو آوازیں دے کے کہتا ہے کوئی ہے جنت کے خریدار. اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں, خریدار سو رہا ہوتا ہے, بیمار سو رہا ہوتا ہے, پریشان حال سو رہا ہوتا ہے, تو وہ دینے والا آ کے آوازیں ہمیں دیتا ہے. تو ساتھ ہی کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر, کہ تم دنیاوی ہے. ابھی میں نے بتایا فائدہ کتنا ہے, 100 پیچھے 2 روپے. تے جنت کنی ہے انہوں چھڈن نال؟ اگر میں آپ کو 100 روپیہ دے دیتی ہوں اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ لو قرض حسنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی خیرات سے افضل عمل اور خیرات سے 18 گنا درجے زیادہ سے تجھے اللہ لوٹائے گا. 2 روپیے کہ چنگے کہ اللہ کو 18 گنے لانے چنگے. کیا سمجھ آئی ہمیں بات کی؟ اللہ کس طرح باریکی سے قرآن میں ایک بات کو دوسری بات سے جوڑ رہے ہیں, کس طرح ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں. اللہ کس طرح ہمارے قلم میں ایک بات اتارنا چاہ رہے ہیں, کتنی محبت کے ساتھ, کتنی شدید احساسات کے ساتھ.
کہیں ڈرا رہے ہیں، کہیں ادھر لالچ دے رہے ہیں. کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ بھائی ایک ماں نہیں ایسے کر سکتی، ایک باپ نہیں ایسے کر سکتا. رب جو 99 ماؤں کی ممتا رکھنے والا، وہ میرے لیے کتنا ٹچی ہے، کتنا پریشان ہے میرا رب میرے لیے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں دنیا کے مال کی محبت میں. اصلاً ٹارگٹ کیا ہے؟ دنیا کے مال کی محبت. اللہ فرما رہے ہیں اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یہ دیکھو ہوا نا اس کے پہلی بات کے ساتھ آخر بغیر جھوٹ گئی نا. پیسے کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی طبیعتوں سے حل من مزید ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ دینے کا عادی ہے، وہ دینے کا ہی عادی ہے. اللہ اسے غیبی خزانوں سے دیتا ہے اور وہ رحمان کے راستے میں دیتا ہے. الحمدللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو میں دینے کی عادی ہوں تو پھر مجھے 2 روپے کا لالچ نہیں آئے گا کبھی بھی. مجھے کیا ہوگا؟ میں وہ سودے کروں گی جو اللہ کہتے ہیں 1 روپیہ دیتا ہے 10 دیا گا 70 700 گنے بڑھا کے دوں گا. اللہ وعدوں میں بڑا سچا ہے بھائی. یہ کو بات اللہ کہاں سود سے شروع کر رہے ہیں اور کدھر 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 اللہ آپ کو آپ کی منزل کی طرف لا رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں اور آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں بھائی دنیا کے مال کی محبت میں بات. اچھا میں کہتی ہوں مردوں کے بجائے ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی. عورتیں ہی بوٹیاں توڑ دیا نے بندیاں نہیں خرچے دے دیے آ مطالبے اور مطالبے. روز شاید جانا ہے، روز مجھے نواں سوٹ چاہیے، روز میں نہیں اور گھر صوفہ تو میرے گھر صوفہ نہیں. یہ خواتین جو ہیں اگر ایک مرد بہترین ہوتا ہے تو ایک فرد بہترین ہوتا ہے، ایک خاتون بہترین ہوتی ہے تو ایک خاندان بہترین بنتا ہے. تو اللہ ہمارے ایمانوں کو بڑھا کے ہمارے اندر توقل پیدا کر دے کہ ہم مردوں کو کسی ذہن سازی کریں کہ ایمان کو کبھی ضائع نہ کرنا دنیا کے مال کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوشحال. سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے. میں خوشحال ہوں تو میں دے دیتا. اللہ نے خواہ بدحال بھی ہو. سبحان اللہ. اب میرا حال اچھا نہیں ہے تو اس کے باوجود میری طبیعت کے اندر یہ چیز ہے کہ میرے پاس ایک روٹی بھی ہے تو اس کا کچھ ایک لقمہ میں چلو کسی کو دو ہی دوں. وہ جو میری طبیعت کے اندر چیز ہے نا وہ میرے لیے بہترین جزا ہے. مجھے خود بھی ضرورت ہے لیکن مجھے پتا چلا آپ کو ضرورت پڑ گئی تو میں کہہ دی کوئی نہیں، میں آپ اپنا ہاتھ تانگ کر لوں گی، میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دوں. یہ اللہ نے بدحال کا اور خوشحال کا دونوں کو برابر رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس نہیں بھی تمہارے جذبات تو بہترین ہو، ایمان تو اعلیٰ ہو، تمہارے اندر وہ چیز تو ہو جو قربانیوں کے جذبے رکھتی ہے، جو اللہ کا ٹیسٹ ہے، تو وہ تو تمہارے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر میرے پاس نہیں تو میں شکوے گلے کر کر کے بے صبری کر کے اپنی ساری بدحالی کو تباہ کر لوں. اللہ کہتے ہیں اب صفتیں بیان کر رہا ہے کہ ان کی جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہائے جنت جنت جنت، تو ہم پہ یہ دیکھیں کہ ہائے جنت جان دی تو بڑی طلب ہے منو. کیوں؟ ہم دنیا کی جنت کو بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ دیکھا اگر گرمی ہو تو ہم رولا ڈال دیتے ہیں، اے سی چلاؤ، پکھا چلاؤ کیونکہ گرمی برداشت نہیں ہے. گرمی سردی آ گئی تو پھر ہیٹر چلاؤ، فلان کرو ٹمکان کرو. یہ انسان کی کمزوریاں ہیں، نیچر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو دنیا کے اندر برداشت کرنے کے بعد جنت کی خریداری، آپ کا ہر کام آپ کی جنت کی خریداری ہے. سبحان اللہ. پہلا کون سا؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ دیکھو غصے کو پینا ایک بڑا ہی اوکھا کام ہے. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں غصے کو پی جایا کرو، میں نے اس سے میٹھا جام نہیں دیکھا. اچھا کیا خیال ہے بھائی غصہ میٹھا جام ہے؟ کون دسے گا والا میٹھا کیا کوڑا ہے؟ کبھی غصہ پیا؟ کبھی غصہ کسی نے پی کے دیکھا؟ اچھا کئی دفعہ پیا. اچھا ہاں غصہ پینا خاصا مشکل ہے. مطلب پتہ کیوں؟ جب بھی غصہ آتا ہے تو انسان کی طرح ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، وہ فوری طور پہ اپنے بات کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہے. نفس اور شیطان دونوں کی میں گرفت میں ہوتی ہوں. تو اس وقت فوری طور پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور کہنا کہ میں غصے میں ہوں اور مجھے یا بیٹھ جانا ہے یا درود شریف پڑھنا ہے یا پانی پینا ہے یا نماز پڑھنی ہے یا وضو کرنے لگ جائے، کچھ اس طرح کام کرنا کہ میرا غصہ جو رفع ہو جائے. یعنی وہ اقدام مجھے کرنے ہیں جو غصے کو ٹھنڈا کرنے والا. غصہ ایک نیچر ہے بھائی. کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں غصہ تو پیڑ ہے، پیڑاں غصہ نہیں ہوتا، بندے تو غصہ ہوتا ہے. اور غصہ اللہ نے رکھا ہے ہمارے اندر. غصہ کس کے لیے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. غصہ کس کے لیے؟ کفار کے لیے میرا غصہ ہے. جب میرے لیے غصہ ہی نہ ہوئے تو میں کافرانہ نہ کیوں غصہ ہونا بھی، میں انہوں نے تو نہ کیوں لانی ہے. غصہ رب نے رکھا ہے. کس لیے رکھا ہے؟ اللہ کو کوئی اف کہے تو میں اس کا سر اتار دوں، اس لیے غصہ رکھا ہے.
جہاں غصہ پینا ہے وہاں کیا ہے، وہاں اپنے شداد الکفار رحماء بینہم، یہاں غصہ پینا ہے، یہاں رحماء آنا، یہاں مجھے غصہ ہے، مجھے اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے جو مجھے اس سے کنٹرول رہے۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال اللہ میاں اللہ جلنا منہم، اللہ میاں ہمیں ان میں سے بنا دے، ورنہ غصہ خاصا مشکل کام ہے پینا۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں نا، لیکن یہ دیکھیں کل ہمیں اس کو پڑھ رہے تھے، اب کلاسز میں یہ پڑھی جا رہی ہے نا یہ دعائیں، تو جب کل والی کلاس تھی والی میں اس کے پہلی اس کا کیا ہے پہلے دعا کے آداب پڑھے، اس میں ایک واقعہ وہ حدیث کا لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 3 آدمی تھے جو غار میں پھنس گئے، وہ سب کو آنا چاہیے، تو وہ اپنی نیکیاں تینوں دہراتے ہیں اور غار کا پتھر ہٹ جاتا ہے۔ اچھا مجھے میری آنکھوں سے ہی گزرا نا، تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ اللہ میاں بڑی دیر سے ہماری کلاس کی ایک بچی، اس کے بچے ولادے ہم سعدیہ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، تو مجھے خیال ہے کہ ہم اتنی دیر سے اللہ تعالیٰ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو کوئی اپنی نیکی یاد کر کے ان تینوں بندوں کی طرح تو کوئی اس کا واسطہ اللہ کو دیکھے تو اس کے لیے اداد مانگے۔ تو میں ان کو بتاؤں کلاس کو کہ میں اتنا روئی کہ میرے پاس ایک نیکی نہیں تھی، کوئی ایسی نیکی نہیں تھی کہ میں اللہ کو کہتی کہ اللہ اس کا واسطہ دے کے میں آپ سے دعا کرتی ہوں۔ میں نے اتنا تہی دم ہے ہم لوگ، اتنے خالی ہیں ہم لوگ کہ ہمارے پاس ایک نیکی نہیں ہے کہ اگر کوئی مشکل پڑ جائے، ہم کہیں غار میں پھنس جائیں اللہ، تو ہمارے پاس نیکی نہیں کہ ہم تجھے واسطہ دے کے وہاں سے نکل سکے، اتنی ہماری اوقات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ہمیں معاف کر دے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی فحش کام سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ کبھی دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی سزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، آمین۔ اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں چونکہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور میں آپ کو بار بار کہہ چکی ہوں کہ کم از کم 1000 استغفار روزانہ ضرور کر لیا کریں، کہ کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میرا کوئی زندگی میں مسئلہ آیا میں نے 1000 استغفار کی، اللہ سے تسبیح کی، اور میرے مسائل میرے رب نے حل کر۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہم گناہ گار بہت ہیں، ہمیں معافی چاہیے زندگی بھر کے گناہوں کی، ماضی حال و مستقبل کے گناہوں کی، تو ہم صرف اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے 1000 استغفار کریں گے، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل کر پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھو پورے رقوع کے اندر جتنا بھی ہم نے پڑھا، ہاف پڑھ لیا ہے، اس میں بیسک بات ایک ہی نظر آئی ہے، کیا؟ خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کرتے ہیں، زندگی گزر کی غلطیاں کرتے، اب اللہ نے کتنا پیارا حل ہمیں دے دیا ہے کہ تم اسے استغفار کر لو، بس استغفار کرو گے، زمین و آسمان بھر گناہوں، سمندر کی جھاگ کے حدیث میں ہے برابر ہمارے گناہوں، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اور یہ ہمیشہ ہمیں دعا کو دل سے کرنا ہے، ہم اس کا ایک پہلا پڑھیں گے، اور یہ ہماری ہیلپ کرے گی رمضان میں۔ رمضان اصلاً دعاؤں کا مہینہ ہے، تو ہمیں دعا کرنا کس طرح؟ تو جب ہم دل سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ کبھی ہماری دعا انشاءاللہ رد نہیں کرے گا، ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا، اور جب ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی انشاءاللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے محبت بھی کریں گے اور ہم پر عطاؤں کے دروازے بھی کھولیں گے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں،
اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا تو پھر وہ واقعی راستے کے گواہ ہوں۔ اچھا یہ کون سا جنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ جنگ عہد میں جب مسلمان شکست ہوئی تھی تو ہاں پھر یہ سارا پچھلی جو جنگ ہاں خندق جو ہو چکی تھی نو بدر اللہ میں بتا رہے کہ بدر میں تمہارے دشمن کو چوٹ لگی تھی، تو اب یہ دو تمہیں چوٹ لگی ہے وہ اصلاً شکست نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، وجہ بھئی شروع میں فرشتے آئے، فتح ملی، کو چند بندوں کی غلطی کی وجہ سے وہ اتنا بڑی وہ گڑبڑ ہوئی تھی، کیونکہ اسی وقت پھر اٹھتے ہیں پھر بھاگتے ان کے پیچھے، وہ بھاگ جائے تو پھر شکست تو نہ ہوئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میں نے یہ چیک لگانا تھا، یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ اچھا یہ دیکھو ابھی بات اوپر سے چلی آ رہی ہے ماں کی محبت کی، اب بدر کی جنگ شروع ہو گئی، کیا لنک ہے بھلا اس کے ساتھ؟ مال کی محبت میں یس، وہاں سے اترے وہ تھے جو نا، 50 بندے 50 ہاں درہ سے اترے تھے مال کی محبت میں، وہ لنک چل رہا ہے۔ یس اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو میں کیوں تمہیں روکتا دنیا کے مال کی محبت میں، ذرا اپنے آپ کو کنٹرول رکھو۔ اتنی بڑی جو فتح شکست میں بظاہر بدلی اس کی وجہ مال کی محبت، سود سے بات شروع کر کے اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہوئے کدھر سے کدھر ہمیں لا رہے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے جب وہ کہیں کھڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ اور رسول کی محبت میں اتنا مضبوط ہوتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مجھے اطاعت کرنی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا تم لوگوں کو، تم لوگ وہاں شہید ہو جاتے تو ہو جاتے، تم وہاں سے ہٹتے نا۔ ان کے ہٹنے نے کتنا نقصان دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، ایسی ظالم چوٹیں آئیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس کے اندر بھی جو کچھ حالات ہوئے تھے اس وقت کے بدر کے احد کے، اس میں بھی بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اب یہ دیکھو ویسے شاید تاریخ میں عمارہ کا نام نہ آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی مسجد میں بیٹھتے تو احد کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آج بھی مجھے عمارہ کی چمکتی ہوئی تلوار میری حفاظت کرتی مجھے نظر آ رہی۔ وہ ایک عورت تھی، جب اس نے دیکھا کہ مردوں کو یہ حال ہے، عورتیں تو گئی تھی پانی پلانے جاتی تھی تب اس وقت، لڑنے نہیں جاتی تھی، لیکن وہ کتنی بہادر خواتین تھی، انہوں نے جب دیکھا حضرت عمارہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پورا گروپ پل پڑا ہے، تو انہوں نے فوراً تلوار پکڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑی ہو کے تو ایسے مردوں کی گردنیں کاٹنی شروع کر دی۔ یہ دیکھو اتنا عظیم تذکرہ کسی خاتون کا، اتنا بڑا اعزاز، یہ ہے اس جنت کی خریداری جس کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہے۔ اللہ کیسے آپ کے ذہن سازی کر رہے ہیں کہ خواتین بھی کیسے جنت خرید سکتی ہیں۔ الحمدللہ، تو میں قربان صلی اللہ مہربان کے جو اپنے بندوں میں فرق نہیں ڈالتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ میں اب کو ہمیں قربان نہ ملے تھا، قرآن شریف سارے مردان ہورا مل گیا، اینیا جنتا مل گیا، وہ ملے گا اینیا 70 ہورا 500 ہورا کرانا، تو عورتوں کو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا ملے گا۔ بھائی دیکھو جس اللہ نے ادھر مردوں کے لیے حوریں رکھی ہیں وہاں آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کی نیکی میں فرق نہیں کرتے۔ آپ مت سمجھیں یہ دنیا کی 1/2 جو ہے وہ فرق ہے، وہ پھر مال ہی مال ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے قربان جاؤں وہ عورت اور مرد کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ ایک مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی، اس کے جسم کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ اس کا ناف سے گھٹنے تک کا جسم، اس کے اندر سیکس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو اوور کنٹرول آپ لگا لیں کہ وہ ایک بیوی کے بغیر عرب خاص طور پہ نہیں رہ سکتے تھے، کہ ایک تو گرم دنیا تھی، کھجور ان کی خوراک تھی، پہاڑوں والے تھے، تو وہ بیویوں کے بہت رسیہ تھے۔ اب اللہ نے اس ذہن سے ان کو بار بار ان کی ذہن سازی کی کہ تم اس دنیا کو چھوڑو، جنت میں بہت عورتیں ملیں گی، حوریں ملیں گی، بیویاں ملیں گی، جو چاہو گے اس سے بڑھ کے ملے گا۔ لیکن ساتھ ہی خواتین کے لیے اللہ نے کہا کہ خواتین جو ہے ان کا جسم اس طرح سے اللہ نے بنایا ہے کہ اس کے اندر جذبات، ہمارے سر سے پاؤں تک جذبات چل رہے ہیں، ہمارے سینے میں ایک علیحدہ جذبات ہے۔ یہ ہم محسوس کرتے ہیں جب ہمیں کسی سے محبت ہو، اپنے بچے سے، ہم ایسے کہتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، اس کا مطلب ہمارے ادھر بھی کچھ ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی ایک خاتون کی جو پوری باڈی ہے، پورا جسم ہے، اس کے اندر اس کے سیکسی جذبات ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھو ہم دیکھیں کہ جب بھی ہم پہلے تھے اپنے ماں باپ کے گھر، ہماری محبت کی شدت ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے تھی۔ جب ہماری شادی ہو گئی تو ہم آئے تو ہم خامد سارا کچھ بن گیا۔
اب خاوند کے بعد بچہ ہو گیا، اب خاوند اور تھے تو بچہ گودی سے، اب بندہ پیچھے پیچھے، تو ہماری پوری توجہ بچوں کی طرف۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے اندر جو جنتی خواتین ہوں گی وہ جو چاہیں ان کو ملے گا، کہ میں خامن چاہوں گا تو خامن ملے گا، میں اولاد چاہوں گا تو اولاد ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کہے گی کہ اللہ میرا جی چاہتا ہے بچہ پیدا کرنے کو، اللہ اسے حاملہ کریں گے، اس کا بچہ پیدا ہوگا بغیر تکلیف کے، اور بغیر تکلیف کے وہ پلے گا، جوان ہوگا اور اس کی خوشیاں دیکھے گی۔ یہ دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا، کہ ہمارا ٹارگٹ خامد ہی نہیں، خامد تو جب ہمارے بچے ہو جائیں ادھر بندیاں نہ سلڑ لا پہ نے بندیاں ساری توجہ نہیں رہتی، میری ترجیح میرا بچہ بن جاتا ہے، بندہ روڑا پاندا رہے، میں ادھر وہی نہیں، کیوں وہ ادھر ادھر چیزی ووٹ ہے انہیں سارے پیدا کی تو ساری توجہ تو مرکز ہو، سارا رولا ادھر۔ اس لیے پتا چلا کہ ایک خاتون جو انسی ہے اس کے جذبات بکھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک عورت کی ہر خواہش کو پورا کریں گے جو وہ چاہے گی۔ خامد بھی ملے گا، یہ نہیں سی کہ خامد تو ساڑھے لیے ہونے نہیں، نہ پئی جس سے چاہو گی اس سے اللہ نکاح کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو دنیا میں خامد اس کو بہتر کو صالح کو بڑا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ملے، اور بچے بھی ہوں گے، اور آپ کو گھر میں ملیں گے، محلات، کیا آپ چاہتے ہو دنیا کی ہر وہ چیز جو یہاں ہے وہ سب دی جائے گی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو تو خواتین کی مردوں سے زیادہ قدر اور عزت ہے، اور رکھ دی اللہ نے اپنے سے نسبت ہماری جوڑ دی، اللہ بھی چھپا ہو اور ہمیں بھی عورت کہہ دیا رب تعالیٰ نے۔ تو قرآن کے اندر کسی مرد کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے بھائی، نساء آپ کے نام پر ایک صورت اللہ نے اتار دیا، کو تو عزت ہی بڑی حاصل ہے الحمدللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، یعنی ہر وہ بندہ جو نافرمانی کرے رحمان۔ اچھا ظالم لفظ کے کیا معنی ہے؟ ظالم، ظالم، ظالم کا مفہوم، ظالم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی ایکچوئل جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا، ظلم کسے کہتے ہیں؟ یہ کتاب یہاں رکھنی چاہیے تھی، میں اسے اٹھا کے یہاں رکھ دوں، یہ ہوگا ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا یہ اس کا حق ہے، اگر اس کے ساتھ ہم کسی کو بھی ایسے کر دیں تو ظلم ہو گیا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، تم لوگ جو کسی چیز کی اصل کو ہٹا کر کے اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر کر دیتے ہو تو اللہ کو یہ آپ کی ہر چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ ظلم ہوا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھاٹ کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا۔ اب بات سمجھ آئی؟ دو فریق ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان حالات جو جنگوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ اس سے ہٹ کر پیدا ہوتے ہیں، اصلاً اللہ پیور کرنا چاہتا ہے، پیور لوگوں کو سائٹ پہ، خالص لوگوں کو، مطہر لوگوں کو سائٹ پہ، اور جو غلاظتیں ہیں اور جو منافقتیں ہیں، جو کافر ہیں، اللہ ان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ پیور خالص لوگوں میں چمکتے ہوئے نور ستاروں کے اندر اللہ میاں کسی گندگی کو بھی ڈالے۔ اللہ کہتے ہیں اصل میرا مقصد ان جنگوں کا یا احد کا خصوصی طور پہ ذکر ہوا ہے، یہ اصل احد کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ باہر کر دے جو اللہ تعالیٰ اور نبی سے منافقت رکھتے ہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ضرور جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ بھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تمہیں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے صبر کرنا اور اس کے راستے میں اپنی جان لڑانا۔ اب جان لڑانا سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حالانکہ میں کتنے جان لڑاواں، کتنے تلوار چک کے جاواں، کہڑی سراتے ہو تو لڑ دے کتنے کوئی نہیں بھائی، یہ میری زندگی ہے جان لڑانا۔ آپ رات کو اٹھتے ہو پچھلی رات، یہ جان لڑانا ہے، مٹھی نیند چھڑ کے، گرم بستر چھڑ کے، ٹھنڈے پانی میں وضو کر، یہ جان لڑانا اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ قرآن پڑھتے ہو سارا دن، نمازیں پڑھتے ہو، الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اپنے اہل و عیال کے اندر ان کی حفاظت کر رہے ہو، جہاں بھی آپ مشقت کر رہے ہو وہ سارا جان لڑانا ہے، اس میں کیا ہے جزا۔ یہ گھر کے اندر آپ کا، یہاں گھروں میں آپ چل کے آئے ہو، یہاں اتنے گھاٹے سے بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا ہے جان لڑانا، یہ ہے قرآن کا مطلوب اس بات سے۔ تو الحمدللہ سب کی جزا کیا ہے، جنت ہے انشاءاللہ۔ اور اس کی میں آپ بار بار کہہ چکی ہوں، یہ گھنٹہ انشاءاللہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور ہو سکتا ہے میرا رب اس گھنٹے کی برکت سے ہمیں بخش دے، وہ بے نیاز ہے، وہ رحیم رب ہے، اور اس بخشش کی وجہ قرآن کی سفارش انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی،
लो अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों से देख लिया। अब हम भी कहते हैं जरा हाय हाय मैं तो अल्लाह करके मर ही जावा, भाई जो मौत ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ तो मर जानी हाय हाय सदो डॉक्टर भजी तू दौड़ी तू हाल हाल हाल। जब हम मरने लगते हैं तो हमारा लोला उस वक्त देखने वाला होता है। तो अल्लाह कहते हैं कि मौत मंगना कोई सौखा काम नहीं भाई, जो मौत सामने आ जाती है मौत एक मुसीबत है और बड़ी औखी काटी है। इथों दरवाजे कहना कि दूजे घर जाना मुश्किल तरीन है। तो उसके लिए हम अल्लाह से दुआएं करते हैं अल्लाह सकरातुल मौत से हमें अपनी पनाह मिले, अल्लाह कब्र के इम्तिहान से अपनी पनाह मिले, अल्लाह हशर के मैदान से पनाह मिले। अल्लाह हर कदम जो मुश्किल तरीन घाटियाँ अल्लाह उनमें हमें आसानी अता करना, हमारी मदद हमायत करना और किताबुल्लाह की बरकत से हमें नूर और रोशनी अता करना।